متعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. اب میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں پچھلی مجلسوں کا کہ میں ہر دن مجلس کے آخر میں ایک سوال دے رہی ہوں ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہ جس کے لیے آپ گھر جا کے انشاءاللہ اپنے اوپر ریفلیکٹ کر سکیں ٹو بیکم دا ٹرو فالوور اور امام زمانہ حضرت تعالیٰ فضل شریف. تو پہلی مجلس کا جو سوال تھا جس پہ ہم ریفلیکٹ کریں کہ ہم نے علی ولی اللہ کو صرف زبان کے حد تک محدود رکھا یا اپنے عمل میں دکھایا. دوسرے جو میں نے سوال جس کو دیا تھا ریفلیکٹ کرنے کے لیے وہ تھا کہ اگر ہم قرآن کو کھول کے اس کے تفسیر کا مطالبہ کرتے ہیں. کل میں نے سوال جو ریفلیکٹ کرنے کے لیے دیا تھا وہ تھا کہ اگر ہمارا رابطہ امام زمانہ سے مضبوط ہے جس طرح ہونا چاہیے ایز امام کی شیعہ یا ویک ہے which is very sad. اور آج جس پہ میں ریفلیکٹ کرنے کو دوں گی وہ ہے کہ آپ نے آج ایسا کیا کام کیا جس سے امام خوش ہو یا ایسا کام کیا ہے جس سے امام ہمارے ناراض ہوئے ہیں. یعنی سمپل ٹرمز میں ہم نے رلایا یا امام کو خوش کیا. اور ہم دن میں کتنا یاد کرتے ہیں امام زمانہ کو. جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں فون چیک ہوتا ہے ہم نے پہلے امام زمانہ کو سلام کیا کہ اے میرے مولا میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں آپ کو سلام بھیجتی ہوں. کبھی چلتے پھرتے ہم نے یہ سوچا کہ جہاں ہمارے قدم جا رہے ہیں یہ ہمارے امام کو پسند ہے, جو ہم الفاظ اپنی زبان سے بیان کریں گے یہ الفاظ ہمارے امام کو پسند ہے, جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کا انداز یہ بیان ہمارے امام کو پسند ہے یا نہیں. یعنی ہر ایکشن از اٹ اپرووڈ بائی امام زمانہ حضرت تعالیٰ. یہ ہے مین آج جس پہ ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اتنا مغن ہو گئے مٹیریلسٹک ورلڈ میں کہ وی فرگیٹ, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایک امام ہماری طرف دیکھ رہا ہے, ہمارا امام ہماری طرف امید لے کر دیکھ رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ دور ہیں. اصل میں ہم امام سے دور ہیں, وہ ہم سے بہت قریب ہیں. جیسے میں نے کل بیان کیا تھا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ میں آ جاؤں گا لیکن میری آرمی تیار نہیں ہے. تو ہم نے امام کو کتنا وقت دیا اپنے دن میں 24 آورز میں, ہم نے امام کو سوچا, امام سے کتنا مضبوط ہمارا جو ریلیشن شپ ہے کتنا مضبوط ہے, رابطہ ہمارا کنیکشن, اٹھتے بیٹھتے ہمیں امام کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی, یا صرف ہم نے زبان سے کہا اللہ جل یا امام. کہ مجلس میں بیٹھے دعا امام زمانہ جو میں نے آپ کو آج پڑھائی آپ نوٹس کیا ہوگا میں کسی مجلس میں نہیں پڑھوائی. آج کیوں پڑھوائی؟ کیونکہ آج فوکس ہی میرا امام زمانہ کے اوپر ہے. تو کیا مقصد ہے دعا امام زمانہ کا؟ یعنی ہم ہر دن بتا رہے کہ آپ ہماری حجت ہیں, آپ پر سلام ہے ہمارا. تو ہم بس یہ زیارت کے بعد اینڈ میں دعا امام زمانہ کے ہاتھ بلند ہوئے پڑھ کے گھر چلے گئے. از دیٹ the main purpose? No. گھر جا کے ریفلیکٹ کرو کہ ہم نے اتنی دفعہ دعائیں امام زمانہ پڑھی لیکن مولا اب تک ہمیں نظر کیوں نہ آ رہے, مولا آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو کے دے رہا. ہم تو ہر دن زبان سے کہتے ہیں اللہ جل یا امام اللہ جل, کیوں نہیں آ رہے آپ؟ پوچھا اپنے آپ سے جس کا منتظر ہمیں ماں نے بچپن سے بنایا وہ مہدی کہاں ہے؟ کبھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھا یہ؟ کبھی آپ نے اپنی امی سے پوچھا کہ محمد جس کا آپ نے مجھے منتظر بنایا تھا وہ امام اب تک کیوں نہیں آگے دے رہے؟ وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے, جس طرح میں بیان کیا تھا کہ ایک گناہ 40 دن کی تاخیر کرتا ہے ظہور میں. تو اب اپنے آپ سے پوچھیں, ریفلیکٹ کریں اپنے اوپر کہ جو میں نے آج ایکشنز کیے, جو میں نے انجام دیے, اس ظہور میں تاخیر کا باعث بنے یا جلدی کا باعث بنے؟ اپنے آپ سے پوچھیں, ریفلیکٹ. اب میں بار بار کیوں ریفلیکٹ کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ دوسروں کو دیکھنے سے پہلے فکس یور سیلف. اپنے آپ کو ہم فکس کریں گے تو ہم ایز اے قوم, ایز شیعز اور امام علی علیہ السلام, ہم امام کا ساتھ انتظار کر سکتے ہیں اور ہم بتا سکتے ہیں امام جو آپ نے ہمیں چیزیں بیان کی تھی کرنے کو ہم نے پوری کوشش کی, فخر سے ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں کہ ہمارے امام نے جو ہم نے کہا ہے کرنے کو ہم کرنے, دن میں ایک دفعہ بھی 1 منٹ اپنے امام کے لیے نکال رہے نہیں نکال رہے. اب ایک جوان ایک واقعہ بیان کرتا ہے
کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں گیا, نماز ہو چکی تھی, تو ایک شخص بیٹھ کر گریا کر رہا تھا اور کرے جا رہا, اور وہ پوچھتا ہے جوان اس شخص سے کہ اب تو نماز ہو چکی ہے, اب کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہہ رہے, وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جیسے لوگ اٹھ کے گئے نماز پڑھنے کے بعد, جیسے اٹھ کے گئے, میں نے امام زمانوں کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ گریا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے اللہ, یہ میری قوم کیسی ہو گئی ہے. یہ لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آئے, آپس میں اپنی گفتگو کر کے چلے گئے, اور انہوں نے نہ میری ظہور کی دعا کی, نہ مجھے سلام بھیجا, نہ میرے لیے کوئی دعا پڑھی. یہ لوگ تو ایسے اٹھ کے چلے گئے جیسے ان کا امام حاضر ہے, یعنی آ چکا ہے. تو ہم اپنے آپ پوچھا, ہم اس دور میں کہاں کھڑے ہیں ابھی اس وقت؟ Where are we standing? ہم امام کے لیے کیا, ہم دعا مانگی امام کے لیے؟ آج اپنا پوچھا, اٹھتے ہم نے کہا کہ امام کے ظہور میں جلد ظہور ہو, ہم نے دعا مانگی. آج یوتھ کی دعا بہت لگتی ہے امام کو, کیونکہ ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یوتھ ہے یہ کل کو میری فوج کا حصہ ہوں گے. تو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا ان کے رونے میں اور اضافہ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں مگن ہو گئے مجلس میں کہ ہم اپنے امام کے لیے دعا مانگنے بھول جاتے ہیں. یعنی پوچھے اپنے آپ سے کہ where are you standing ابھی, کہ جو میں کام کر رہی ہوں اس سے میں امام کو رلا رہی ہوں یا میں امام کو خوش کر رہی ہوں. سوال پڑھ رہے ہیں. کہ جیسے میں نے پہلے مجلس میں بیان کیا کہ ہم بہت بد نصیب قوم ہیں ایک طرح سے, کیونکہ ہر قوم کو اپنے امام سے گفتگو کرنے کا موقع ملا, ہر قوم کو اپنی امام کی زیارت نصیب ہوئی. ہمارے امام غیبت میں ہیں لیکن ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں غیبت میں, لیکن ہمیں وہ تڑپ کیوں نہیں آ رہی امام سے ملنے کی کہ امام اگر آپ غیبت میں ہیں, میں آپ سے پھر بھی ملنا چاہتی ہوں, میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. میں نے کیوں نہیں کبھی سوچا کہ امام میری آپ کے بغیر دن نہیں گزر رہا. اب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے امام کو بھول جانا کہ امام نے, اگر اللہ نے غیبت میں امام کو رکھا ہوا ہے کہ چلو بس غیبت میں رکھا ہے, جب آئیں گے تو آئیں گے. نہیں, we need to work for امام زمانہ every day. میں ہر بات پہ امام زمانہ کو فوکس کیوں کرتی ہوں کہ ہم یہ ہیں جو یہ چینج لائیں گے اس قوم میں. اگر ہم ہی اگنورنٹ بن کے بیٹھے رہیں گے تو وہاں پہ ہمارے بچے بھی ظہور نہیں دیکھیں گے اگر ہم اسی طرح رہے تو. کیونکہ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہم گنہگار ہیں, that's a fact. لیکن ہمیں یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہاں گنہگار ہیں, we won't work for the امام. ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں, اپنے وجود کو, اپنے دل کو ہم پاک رکھ سکتے ہیں. اب امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگ کا گھر نہیں چاہتا, تم لوگ کا جو ہے میں ویلتھ یا پیسے نہیں چاہتا. تو پوچھا تو کیا چاہتے ہیں امام؟ کہتے ہیں میں مومن کا پاک دل چاہتا ہوں. یہی چاہیے بس امام کو. اب قرآن ایک وہ چیز ہے, میں لنک کروں پچھلی مجلس سے, جو آپ کے وجود اور دل کو پاک کر سکتے ہیں. تو امام کو کیا چاہیے؟ کہتے ہیں میں مومن کے پاک دل میں رہتا ہوں, وہی میرا گھر ہے. تو پوچھا ہم نے آپ سے, آپ کا دل اس قابل ہے کہ امام اس کی طرف دیکھ سکیں؟ آپ کا گھر, آپ کی نگاہیں, آپ کی سوچ, آپ کا فون, ایوری تھنگ اس قابل ہے کہ امام فخر سے کہیں ہاں سارا تم میری سپاہی بن سکتے ہو, یا کوئی بھی پوچھے دیکھ امام اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے. for the young ladies, he's not going to come on a horse, he's not going to come with ذوالفقار انشاءاللہ لے کر آئیں گے, لیکن he's going to be up to date. تو وہ ان کے پاس فون, ایوری تھنگ. آپ جب امام کا ظہور ہوگا تو half the people are going to be like, میں نے وہ کہیں دیکھا ہے. ہمارے وہ آس پاس ہی ہیں لیکن ہمارے وہ گناہ اتنے ہیں, یہ آگے نہ جانے کتنے نامحرم دیکھتے ہیں ایک دن میں. کیوں نہیں دیکھ پا رہے امام کو؟ یہ کیوں نہیں سن پا رہے امام کو؟ کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت زیادہ تو غیبت, میوزک, حرام انسٹرومنٹس, گالیاں, دوسروں کی برائی, یہ تو سنتی ہیں. تو امام کا سلام کیسے سنیں گے وہ لوگ؟ یہ آ کے کیسے امام کو دیکھیں گے کہ سارا دن پتہ نہیں یہ کیا الٹی سی چیزیں دیکھتی ہیں.
صبح اٹھتے اگر قرآن کی زیارت نہیں ہوگی تو آپ کی امام کی زیارت بھی نہیں ہوگی. ہم پہلے اسمال اسٹیپس پہ چڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کمال تک پہنچائے گا. اگر واجبات پورے کریں گے تو آپ کو مستحبات کی توفیق اللہ خود دیتا ہے. اللہ توفیق دیتا ہے. آپ کو اگین دل پاک رکھنا ہے. تو آپ کوشش کریں, یہ گیو اپ نہیں کر دیں کہ بس میرا ہمت جواب دے رہی ہے, امام کیوں نہ آگے دے رہے. یہ تو امتحان ہے. یہ تو پتہ چلے گا کہ اگر آپ اصلی فالوور ہیں یا نہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو آنکھیں حسین پر گریا کرتی ہیں وہ نامحرموں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ یہ نہیں, ایک ساتھ نہیں جاتی ہیں چیزیں. کہ ہم الٹا امام کو رلاتے ہیں کہ امام کہیں گے کل تو تم میرا گریا کر رہی تھی آنکھوں سے اور آج تم نامحرم دیکھ رہی ہو. جس طرح ایک صاف پانی میں آپ مٹی ملا دیں, چاہے 1 لیٹر اور 2 جتنا بھی پانی ہو, جتنی بھی مٹی جائے گی اس میں وہ رنگ تبدیل ہو جائے گا اس کا, کیونکہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی پہ حاوی ہے تو وہ رنگ تبدیل کر دے گا. تو جس طرح اللہ نے ایک پاک روح, صاف روح بھیجی ہے, وہ ایک نگاہ نامحرم سے آلودہ ہو جاتی ہے. تو آپ کس طرح فخر سے کہتے ہیں امام میں آپ پہ گریا کرتی ہوں لیکن ہاں میں نامحرم کو بھی دیکھتی ہوں. ہم ایک عالم دین کے خواب میں امام آئے اور دیکھا بڑی زخمی حالت میں امام ریت پر ہیں. تو کہتے ہیں امام اتنے زخم, کہتے ہیں ہاں کچھ تو دشمنوں نے دیے لیکن زیادہ جو میرے زخم ہے وہ میری خود شیعہ قوم نے مجھے پہنچائے. ہم ہی آپ نہیں, اگر آپ خوش نہیں کر دیتے تو رلائے بھی مت, اور اگر آپ ان کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو دعوت بھی مت کریں کہ آپ حسینی, کہ آپ ان کی ریپوٹیشن خراب کریں کیونکہ وہ ایسے نہیں تھے. تو سوچیں, پوچھیں اپنے آپ سے, اپنا موازنہ کریں. جس طرح ساتھ امام حسین کاظم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں اور دعویٰ بھی نہ کریں جو کہ ہر رات سونے سے پہلے 5 منٹ اپنا ریفلیکشن نہ کریں. یعنی what did I do throughout the day, میں نے کوئی گناہ کیا, میں نے کوئی نیکیاں کی, اور اگر کوئی گناہ کیا تو امام کی مدد سے اس کو روکنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ ورلڈ ٹیمپریری ہے, یہاں ہمیں فور ایور نہیں رہنا. جس طرح امام علی نے کہا ہے کہ تم اس دنیا کے لیے نہیں بنے, اس آخرت کے لیے بنو. تو اس آخرت کی تیاری کریں, اور اللہ نے ہمیں سارے وسیلے اور ذریعے دیے ہوئے ہیں. جس سے میں نے پہلے مجلس میں کہا اوت الوثقی لن فصام لها, یعنی وہ مضبوط رسی جو کبھی نہیں ٹوٹتی, اس کا سہارا لو. اللہ نے بتا دیا کہ حق و باطل کیا ہے, وہ الگ بھی ہو گیا ہے. جیسے آیت کرسی میں ہے کہ میں نے حق و باطل کو الگ کر دیا ہے, آپ کے سامنے سب ہے. تو آپ یہی نہیں کہہ سکتے اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا. اور آج کل کے دور میں جب سوشل میڈیا اتنا تیز ہے, کوئی شیعہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ امام قول نہیں پتا تھا. امپاسبل ہے یہ بات. فار دی یوز سب کچھ سامنے ہے, وی گو اپ ٹو ڈیٹ ایپس, ہمارے قرآن کی اتنی ساری تفسیریں بھی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا میں نے قرآن نہیں پڑھا, مجھے وہ ریسورس نہیں ملی. ہم تو اس وے میں بہت خوش نصیب قوم بھی ایک طرح سے کہ ہمارے ملین آف ریسورسز ہیں. تو جتنے فوکس آپ اپنی یونی کالجز اور اسکول میں لگاتے ہیں اس کا 1% اللہ نے مانگا کہ دین کو بھی تم تھوڑا ٹائم دو, جو کہ اصل میں تمہیں کام آئے گا قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. یونیورسٹی ڈگریز اونلی ہیلپ ان دس ورلڈ, ہارش ریالٹی. کام کیا آئے گا؟ اللہ کا دین, وہ بھی آخرت میں. قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ تمہیں مقام دے گا برزخ میں, محشر میں. کہ کتنا قرآن تمہیں آتا تھا اس کے حوالے سے تمہیں, جیسے میں خلاصہ آہستہ سے بیان کرتی رہوں گی ہر چیز کا تاکہ یاد رہے کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں. تو جتنا آپ کو قرآن آتا ہوگا اللہ کہے گا کون سی کتاب پڑھی, کون سی کتاب شیلف میں رکھی ہوئی تھی یہ نہیں پوچھے گا کہ کون سی کتاب انٹرنس میں رکھنے کے لیے خریدی, کہ کون سی کتاب پڑھی, اور اس کے حوالے سے اللہ تمہیں مقام عطا کرے گا. اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, یہ امت کوئی گناہ کرتی ہے اور اللہ سزا بھیجتا ہے نیچے اور دیکھتا ہے کہ جوان لوگ اور بوڑھے بزرگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تو گناہ کو واپس لے لیتا ہے.
اور اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہنا یہ میری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے اپنے گھر میں. تو آپ اللہ کے فخر کا باعث بنے نہ کہ شرمندگی کے باعث بنے. اور آپ کے اندر ہے ایک کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے that we can change. جو doesn't matter کہ اگر گناہ ہو رہا ہے وہ ہر کوئی کر رہا ہے گناہ ہے چاہے 100 لوگ کر رہے ہو اور حق ہے اگر ایک کر رہا ہو. امام حسین تنہا رہ گئے تھے, مسلم عقیل تنہا رہ گئے تھے, لیکن انہوں نے دنیاوی لوگوں کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے کہا اللہ راضی ہے, بس ہمیں اللہ سے لینا دینا ہے. ہم کیوں دنیا کے پیچھے جاتے ہیں؟ ہمارے زبان شریف کہتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں, میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں, بس تم میرے پاس آؤ. تو ہم کیوں دنیا کو راضی کرنے میں لگے جو ہمارے امام ہمارے اللہ ہم سے پہلے سے راضی ہیں. اگر یہ دل صاف نہیں ہوگا, اگر آپس میں دوسروں کے لیے برائیاں کینہ, تو یہ جو نماز کا نشان ہے یہ نشان نہیں داغ ہے. کیونکہ اللہ کو صرف عبادت نہیں چاہیے, اللہ کو حقوق العباد بھی چاہیے. سورہ ذریات میں جو اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. کون سی عبادت کی بات کر رہا ہے اللہ؟ تفسیر. اگین تفسیر کا مطالبہ کرو تو پتہ چلے اللہ یہ مصلی اور تسبیح والی عبادت کی بات نہیں کر رہا. یہ تو کام آئے گی, یہ اپنے لیے ہے, یہ آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. یہ کون سی عبادت کی بات کر رہا ہے اللہ؟ حقوق العباد کی. آپس میں لینا دینا, چیریٹی, آپس میں رویہ کس طرح ہے, ماں باپ سے اخلاق کس طرح ہے, گھر میں زوجہ اور میاں سے کس طرح اخلاق ہے, کزن سے دوست سے کس طرح کا اخلاق ہے. یونٹی ہے آپس میں نہیں. اگر حسینی کہتے ہو یونٹی نہ ہو تو حسینی نہیں ہو. امام حسین نے کرسچنز کو مسلمان کیا کس طرح؟ اپنے اخلاق سے. تو کوئی پوچھے اپنے آپ سے, وہب قلبی مصائب تک تو ہم سنتے ہیں, کیا ایسی چیز تھے امام نے جو کیا؟ پہلے دوسروں کی مدد کی, پہلے بتایا کہ میں اسلام کا امام ہوں. پھر وہ کرسچن بھی کہتے ہیں کہ اگر اس اسلام کے امام ایسے ہیں تو ان کی فالوورز کیسے ہوں گے, تو پھر وہ مسلمان بن جاتے ہیں. تو اپنے اخلاق سے بتانا ہے ہمیں, اپنے بیٹھنے اٹھنے سے, ہمارے اسلام کے طریقے سے, حقوق العباد کے طریقے سے, کہ یہ ہے اللہ کی اصل عبادت. کہ آپ جو پیسے کما رہے ہیں آپ صرف خود ہی کھا رہے ہیں, دوسروں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں گے آپ کو نیبر بھوکا تو نہیں سو رہا ہے نہیں. امام علی کو دیکھیں, خود گھر میں نہیں ہوتا تھا لیکن فقیروں کو دیتے تھے. اس بات پہ عمل کر رہے ہیں. علی ولی اللہ کہا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کو دیتے یا خود ہی کنجوسی سے رکھ کر اپنی طرف چھپا کے رکھ دیتے ہیں؟ پوچھا ہم نے آپ سے. یہ might seem funny لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو امپروو کریں تو اللہ ہیلپ کرتا ہے. جو کہ اللہ کا آپ نے سنا ہو کہ تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 بڑھاتا ہوں, یہ اسی بات پر ہے. آپ ایک رات میں کمال تک نہیں پہنچ جائیں گے. آہستہ آہستہ ورک آن یورسیلف, اللہ آپ کی خود مدد کرتا ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ صرف ایک پاک وجود, پاک دل, اور انشاءاللہ آپ کی اللہ مدد کرتا ہے. سوال کریں. تو اپنے دل کو صاف کریں. اگر دل صاف نہیں ہے اور زبان میں سچائی نہیں ہے, صداقت نہیں ہے, آپس میں جو بولتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے, تو آپ 1000 رکعت ہی پڑھ لیں, وہ فائدہ نہیں ہے اس کا. کیونکہ جس کا آپ سجدہ کہہ رہے ہیں وہی آپ کو سچ بولنے کا کہہ رہا ہے. اب یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں سے ہم سچ بولیں, اپنے شیعوں سے اچھا کریں. زندگی میں لوگوں سے بھی پیش ایسا آئے کہ لوگ پوچھیں تم کس ایمان کو مانتے ہو, تم کس ریلیجن کو مانتے ہو. ہوا ہے ایسا, بہت ہوا ہے کہ تم کس رب کو مانتے ہو. مطلب اللہ, ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھا دو. کہ اگر ایسے فالوورز ہیں اس دین کے, ہمیں بھی اس دین کو اپنانا ہے. تو obviously نمازیں اور سجدے نہیں بولتے کہیں جا کے. کیا بولتا ہے؟ اخلاق بولتا ہے, بولنے کا چلنے کا طریقہ بولتا ہے, جس طرح ہم آپس میں لوگوں کو سلام کرتے ہیں وہ بولتا ہے. تو پہلے اپنے زبان پر اور دل میں لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرو, یونٹی, ایکا لاؤ, اور صداقت پیدا کرو زبان میں. کیونکہ آپ کے چہرہ دیکھ کے لوگ اسلام کا چہرہ پہچانیں گے. یہ ہے ہمارا رول ایز وومن.
میں وومن کو یوں فوکس کر رہی ہوں کہ ہم ہیں جو آگے اس تربیت کو پہنچائیں گے. اگر ہم اپنی تربیت کریں گے تو ہم اپنی اولاد کی آگے جاگے کریں گے. دس از آور مین پرپس. اب آج کے دور میں ہم ڈرتے ہیں کیونکہ جیسے دشمن ہم سے بھی کئی ہاتھ آگے اور اسٹرانگ ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسے نکل آئے گا, کیا کرے گا, اب بگڑ نہ جائے. تو آغا بہجت کہتے ہیں تم اس کو خدا کی تعلیم دو, خدا تک پہنچا دو, پھر دیکھو اللہ کس طرح اس کو اپنے حفاظت میں لے لیتا ہے. کیا مقصد اس بات کا کہ اگر اس کو اللہ کے وجود کا احساس ہو جائے تو وہ کبھی گناہ نہ کرے. اب کیا مقصد ہے, ہم نہیں کرتے, اللہ پہ یقین نہیں کرتے, اس ہارش, یہ صحیح بات ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن گناہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی میں گناہ کروں گی, ابھی آپ کے سامنے کروں گی, کیوں نہیں کروں گی؟ مجھے پتا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ ایک 6 سال کے بچے کے سامنے بھی گناہ نہیں کریں گے کیونکہ پتہ ہے یہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ اللہ کے سامنے کیسے گناہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں ہے. میں پہلے اپنی بات کروں گی کہ مجھے اس کا مطلب یقین نہیں ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر ہمیں یہی پتہ چل جائے کہ کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے, ہم سیدھے بیٹھ رہے ہیں کمرے میں کہ کیمرہ لگا ہوا, پتہ نہ چلے کہاں ہے, ہم 1 انچ بھی نہ ہلیں, یہاں کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے, کچھ غلط نہ ہو جائے. تو یہ ڈر خوف اللہ کے کیوں نہیں ہے ہمارے دل میں؟ اور اللہ نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے اور اس طرح چھپاتا ہے گناہ کو جس طرح کیے نہیں ہے. اب یہ ہے اللہ کی طاقت. تو اللہ کس طرح ہمیں خوش رکھتا ہے ہر بات کو, ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ نیکسٹ سانس ہم جو اللہ دے رہا ہے یہ بھی بلیسنگ ہے. تو ہم سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائیں گے, اللہ شکر ہے تیرا. ساری زندگی میں اگر سجدے میں سر رکھی رہوں اللہ کا شکر کرنے تو وہ شکر بھی پورا نہ ہو. لیکن اللہ پھر بھی ہمیں گناہ کرنے کے بعد کہتا آؤ, 7 آورس کی مہلت دیتا ہے. گناہ کرنے کے بعد 7 آورس کی مہلت دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس اور معافی مانگو. لیکن ہم اگنور کرتے ہیں اللہ کو. ہم اگر ہم انسان کے سامنے کوئی گناہ کر لیں پوری کمیونٹی میں پھیل جائے بات کہ سارا نے ایسا کر دیا تھا. اور اللہ کس طرح ہے کہ ہمیں رسوا بھی نہیں کرتا. اللہ سمجھے اس بات کو, کتنی جبھی تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ. کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا وہ موسیٰ کا کہ بارش نہیں ہو رہی تو موسیٰ کو بھی نہیں بتایا تھا انہوں نے کہ محفل میں ایک گناہ گار ہے. دیکھیں یہ ہے بات اللہ کی. تو ہم کیوں اللہ کو ناراض کریں؟ اللہ کے پاس جائیں, معافی مانگیں. جیسے میں نے ابھی بتایا آغا بہجت کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو خدا دے دو تو وہ جب اس کو احساس ہو جائے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. تو کیا مقصد بات کا کہ جب اس کو احساس ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی میں بھی جوان گناہ نہیں کرتا. رات کی تاریکی میں بھی وہ اللہ کو سجدے کرتا ہے, رات کی تاریکی میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, رات کی تاریکی میں بھی وہ تہجد پڑھتا ہے. اور پھر اللہ اس وقت رش کرتا ہے کہ دیکھ یہ میرا جوان ہے, یہ میرے جاننے والا ہے. آج تیرے سامنے میں خدا اپنے ملائکہ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور جو آج کے بعد یہ مانگے گا اس کو دے دے. اور ہم نہیں سمجھتے اس بات کو. ہم پھر ہر صبح اٹھتے ہیں وہی گناہ کی روٹین, وہی بھولے ہوئے ہیں امام کو. اتنے مٹیریلسٹک ورلڈ میں داخل ہو گئے ہم کہ ہمارا باہر نکلنا مشکل ہو گیا. لیکن اس قرآن اور اہل بیت ولایت علی کا سہارا لے کر انشاءاللہ گناہوں سے نکلنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے, انشاءاللہ میں آگے جا کے جب برزخ کا ذکر کروں گی, تو اس پر اتنا پریشان ہو جاتی ہے روح اور ہمارے جسم کہ جس طرف ہم زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, مائل ہوتے ہیں, اسی طرح روح جا رہی ہوتی ہے. تو اگر روح کو آپ دنیا سے مزہ دیں گے تو جب اسرائیل لینے آئیں گے روح تو وہ دنیا کھینچ رہی ہوگی اور اس سے اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو جب بھی اس طرح پریپیئر کریں اپنے آپ کو کہ جب روح قبض کرنے اسرائیل آئیں ہم خوشی خوشی اللہ کے پاس بغیر تکلیف کے چلے جائیں. اور اس کے لیے ایک دعا ہے, دعا عدیلہ, جو کہ
حالت سکرات کے وقت جب روح اور جب روح دنیا اور آخرت کے درمیان ہوتی ہے، حالت سکرات کا موقع کہتے ہیں اسے، اس وقت دعائے دلہ بہت کام آتی ہے، یعنی پین لیس ڈیتھ. یہ بھی بہت سخت مرحلے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے میں بیان کروں گی. سوال پڑھنے. کہ ایک مرتبہ واقعہ بتا میں کہ رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے فاطمہ کو سلام بھیجا ہے. تو جہاں فاطمہ زہرا کہتی ہیں وعلیکم السلام، اور پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے پیغام بھیجوایا کہ اگر کوئی آرزو ہے بی کی تو ہمیں بتائیں، وہ اللہ پوری کرے گا. ماشاء کیا مرتبہ تھے. یہ ہیں ہمارے رول ماڈل. اصل ہماری تربیت آج کل ڈزنی، مارول، نیٹ فلکس کر رہا ہے. اس کو دیکھیں نا، ہمارے رول ماڈل جائے فاطمہ زہرا کو، امام حسین کو، بی بی زینب کو، تو ہم اتنے اسٹرانگ ہو جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ اگلا جملہ ہمیں کیا کہنا ہے. وی نو our morals، اسلام کی مورلز ہمیں پتہ ہو. تو وہ کہتی ہیں سوچتی ہیں رسول اللہ اپنے بابا کا چہرہ دیکھتی ہیں، پھر جبرائیل کو دیکھتی ہیں، کہتی ہے میری ایک ہی آرزو ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس میرا دھیان اور میرا دل اللہ کی طرف اور قریب کر دے. یہ دیکھیں چاہت، اللہ کی چاہت. یہ ایسی ہستی میں بیان نہیں کر سکتی جن کے دم سے اسلام زندہ ہے، جن کے دم سے یہ دنیا میں ہمیں عبادت کرنے کو ملتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے. کیوں؟ یعنی جتنا بھی، یعنی ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ اللہ سے واحد وہ دوستی ہے. اگر تم اللہ سے ساری باتیں کر لو تو تمہیں کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں. اب اس وقت ہمارے بیسٹ فرینڈ کون ہونے چاہیے؟ میں پرسنلی اگر جواب دوں، امام زمانہ. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا اپنے سے کہ کبھی تنہائی میں، خلوت میں آپ نے کبھی امام سے بات کی؟ اگر تنہائی میں آپ کو امام کا خیال نہیں آ رہا تو پھر آپ محبت نہیں کرتے، کیونکہ تنہائی میں آپ کو وہ لوگ یاد آتے ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو اگر تنہائی میں آپ کو امام زمانہ نہیں یاد آ رہے تو اپنا موازنہ کریں کہ آپ کو تڑپ کیوں نہیں ہے امام سے ملنے کی، آپ کو تڑپ کیوں نہیں ہے امام زمانہ سے بات کرنے کی. عشاء کے بعد 5 منٹس دے دیں امام کو، پوچھو ان سے، اپنا حال سنائیں، ان کا ہی پوچھ رہے کہ امام آپ کا دن کیسا گیا آج، امام ہاؤ آر یو، السلام علیکم. بس اتنی سی بات ہے. آپ پوچھو ان سے، کہو کہ امام آپ تنہا ہیں، ہمارے ساتھ تو بہت لوگ ہیں لیکن میں آپ کی ساتھی بننا چاہتی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ تنہا ہیں، مجھے پتہ ہے آپ صبح شام امام حسین کے آنسو بہاتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. بس اتنا بتا دو امام کو. امام کو فیلنگ دو، سینس آف بلونگنگ دو کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پوچھیں اپنے آپ سے. وہ روتے ہیں. اب جس طرح اگر عشاء کے بعد کوئی بزی ہے تو فجر کے بعد give him 3 minutes، کچھ بھی نہیں مانگ رہے، وہ 1 منٹ دے دے انسان. کبھی ٹائم لگائے نا، آپ کی دعا بھی 1 منٹ نہ ہو. اللہ سے گفتگو کے لیے ہمارے پاس 1 منٹ نہیں ہے. پوچھے امام سے، امام آپ کا دن کیسا گزرا؟ امام آئے نا، مجھے اپنی زیارت تو کرائیے، ایک دن تو میرے پاس آئے، مجھے بتائیں if you need help. بس اتنی سی بات ہے. اب دیکھیں your life changes، اور وہ مدد کرتے ہیں.